العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو حکم فرمایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کرو، تو اس وقت شیطان نے کہا تھا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس سے بہتر ہوں، میں بہتر ہو کر اپنے سے کمتر کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوئے، اس پر غضبناک ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، اس کو مردود کر دیا۔ تو اس موقع پر اس نے قسم کھائی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ اس نے قسم کھا کر کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ آپ کی عزت کی قسم، میں ساری کی ساری بنی آدم کو، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو گمراہ کر دوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے آپ کے خاص بندوں کے، آپ کے چنے ہوئے بندوں کے۔ تو شیطان نے قسم کھا کر کے بھرپور تاکید سے کہا تھا کہ آج سے میرا کام یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پوری اولاد کو میں گمراہ کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھائی اس نے، لیکن اس میں استثناء بھی کیا، سوائے آپ کے چنے ہوئے بندوں کے، آپ کے خاص بندوں کے، کیونکہ اس نے یہ کہا الا عبادک منہم المخلصین، آپ کے جو چنے ہوئے بندے ہیں ان پر میرا کوئی زور نہیں چل سکتا، آپ کے جو چنے ہوئے بندے ہیں ان پر میرا کوئی زور نہیں چل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے جواب میں ارشاد فرمایا لَأَمْلَأَنَّ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، ایک اور مقام پر فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، تو نے بھی قسم کھائی ہے تو ہمارا بھی یہ وعدہ ہے کہ ہم دوزخ کو جنات اور انسانوں سے اور خاص کر تجھ سے بھر دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس دن سے لے کر شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان کی شب و روز یہی محنت، یہی کوشش ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کر کے دوزخ میں بھیجوں۔ اس کے لیے اس نے مہلت بھی مانگی ہے کہ قیامت کے دن تک آپ مجھے موت نہ دیجیے گا، قیامت کے دن تک مجھے زندگی دیے رکھیے گا تاکہ میں ان کو گمراہ کرتا چلا جاؤں۔ تو ہمارا جو دشمن ہے، جس کو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ دشمن ایسا ہے ہمیں نظر نہیں آتا اور ہم کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا ہے۔ یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں اور آپ کمزور ہیں اور ہمارا دشمن نظر نہیں آتا، تو اس سے کس قدر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ فرماتے ہیں زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے اعمال کو سنوار دیا، ان کے اعمال کو مزین کر دیا، آراستہ کر دیا، سجا کر کے پیش کیا۔ شیطان جو انسان سے اعمال سر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے، گناہوں کا ارتکاب کروانے کی کوشش کرتا ہے، سب سے پہلے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس گناہ کو سنوار کر کے پیش کروں، اس گناہ کی جو برائی اس کے دل میں ہے وہ برائی اس کے دل سے نکال دوں۔ اس کے بعد اس کے لیے اس بندے کو اس گناہ میں مبتلا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں تفسیر ابن کثیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک راہب تھا۔ راہب اسے کہتے ہیں جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، لوگوں سے علیحدہ ہو کر کے، گھر والوں سے علیحدہ ہو کر کے جنگل میں کسی ویرانے میں اپنی رہائش اختیار کیا کرتا تھا،
اور شب و روز وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا تھا، گویا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا تھا۔ وہ امور جو جائز اور حلال تھے اس سے بھی اپنے آپ کو روکتا تھا، مستقل روزے رکھا کرتا تھا، جو کہ ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں یہ چیز نہیں ہے کہ حقوق کو چھوڑ دو، والدین کے حقوق چھوڑ دو، بھائی بہنوں کے حقوق چھوڑ دو، بس صرف عبادت میں لگ جاؤ، اس کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ بہرحال تو وہ عبادت میں مصروف تھا، سال ہر سال تک اس نے عبادت کی، پہاڑ کی ایک چوٹی پر وہ رہائش اختیار کیے ہوئے تھا، شب و روز وہ عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ اس پہاڑ کے نیچے ایک خاتون رہائش پذیر تھی جو بکریاں چرایا کرتی تھی، وہ رات کو بکریاں چرا کے آتی، جہاں اس نے رہائش اختیار کی ہوئی تھی اس کے نیچے، پہاڑ کے نیچے وہ خاتون رہا کرتی تھی۔ شیطان نے اس کو بہکایا، وہ راہب اس خاتون کے پاس جا کر کے بدکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ حاملہ ہو جاتی ہے۔ اب جب وہ حاملہ ہو جاتی ہے تو راہب کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اس ویرانے میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، ایک نہ ایک دن یہ بات واضح ہونے والی ہے اور پھر میری رسوائی کا ایسا انجام ہوگا کہ دنیا دیکھے گی اور مجھے خطرناک سخت ترین سزائیں دی جائیں گی۔ اس لیے شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اس خاتون سے تم نے بدکاری تو کر لی، اب جو تمہارے اوپر ایک آزمائش آنے والی ہے، جس سزاؤں کا تمہیں ابھی مستحق قرار دیا جائے گا، تمہاری بدنامی ہوگی، اس سے پہلے اس کو قتل کر دو، اس کو دفن کر دو تاکہ بات یہیں پہ ہی دب جائے۔ چنانچہ اس نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اس خاتون کو قتل کر کے دفن کر دیا۔ اب یہ شیطان اس خاتون کے 4 بھائی تھے جو مختلف شہروں میں رہتے تھے، ان کے خواب میں آتا ہے اور اس کو خواب میں آ کر کے ایک بھائی کو بتاتا ہے کہ اس طریقے سے تمہاری بہن کو قتل کر دیا گیا ہے، اس کے ساتھ زنا کاری ہوئی ہے، پھر جب وہ حاملہ ہوئی اس کو قتل کر کے اس کو دفن کر دیا ہے، اور یہ سب کچھ کرنے والا کوئی گناہ گار انسان نہیں ہے بلکہ فلاں مشہور زمانہ راہب ہے۔ جب وہ اٹھتا ہے تو اس کو تعجب ہوتا ہے، اس کو یقین نہیں آتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ جھوٹا خواب ہے، اپنے بھائی کے پاس جاتا ہے، اس کو بیان کرنے لگتا ہے، وہ کہتا ہے یہ خواب تو میں نے بھی دیکھا ہے۔ پھر تیسرا بھائی جمع ہوتا ہے، چوتھا بھائی جمع ہوتا ہے، چاروں نے وہی خواب دیکھا ہوتا ہے۔ جب چاروں آپس میں اس معاملے کو ڈسکس کرتے ہیں تو پھر ان کو یقین آ جاتا ہے کہ ہمارا یہ خواب کوئی خیالی خواب نہیں ہے، ہمارا یہ خواب کوئی شیطانی خواب نہیں ہے، کوئی نہ کوئی اس کی حقیقت ہے، لہٰذا ہماری بہن جہاں رہتی تھی ہمیں وہاں جا کے تحقیق کرنی چاہیے۔ وہ چلتے ہیں اس پہاڑ کے دامن میں، وہاں دیکھتے ہیں اس کی بہن موجود نہیں ہے، جس جگہ شیطان نے خواب میں دکھایا تھا کہ اس کی قبر ہے، وہاں جا کر کے دیکھتے ہیں واقعتاً قبر موجود ہے، قبر کو کھودتے ہیں، واقعتاً ان کی بہن دفن ہے۔ اب وہ فوراً اس راہب کے پاس جاتے ہیں، اس کو پکڑ کے گرفتار کر کے بادشاہ وقت کے سامنے لے جاتے ہیں، سارے کے سارے ثبوت موجود ہیں، لہٰذا اس کو پھانسی دی جانے کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے۔ جب اس کو پھانسی دینے کا وقت قریب آتا ہے اس راہب کو، اس وقت شیطان اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، یہ حدیث پاک سے سنا رہا ہوں، شیطان اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، شیطان اس راہب سے کہتا ہے دیکھو میں تمہیں عبادت سے باز رکھنے کے لیے بار بار تلقین کرتا تھا، تم نے میری بات کو نہیں مانا، میں نے تمہیں کس طریقے سے پھنسا دیا ہے، اور اب بھی وقت ہے، اگر اب بھی تم میری بات نہیں مانو گے تو تھوڑی دیر کے بعد تم پھانسی پہ لٹک جاؤ گے، ابھی وقت ہے، چھوٹی سی بات میری مان لو، میں تمہاری یہ سزا معاف کروا دیتا ہوں۔ بات کیا مان لو؟ اللہ تعالیٰ کی خدائی کا انکار کر دو، العیاذ باللہ، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ شیطان کے دھوکے میں آ کر کلمہ کفر کہہ دیتا ہے اور اگلے ہی لمحوں اسے پھانسی دے دی جاتی ہے۔ تو شیطان اس طریقے سے اس کی ساری نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس کی آنے والی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس شیطان، اس کھلے دشمن سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان اعمال کو سنوار کر کے پیش کرتا ہے۔ ایک طریقہ اس کا نہیں ہوتا کہ نماز پڑھنے سے روک لیا بس، کبھی ایسا بھی کرتا ہے نماز پڑھواتا ہے، نماز پڑھوانے کے بعد دل میں یہ بات ڈالتا ہے ارے تم نے تو نماز پڑھ لی ہے، اس کو دیکھو یہ نماز نہیں پڑھتا، اس کے دیکھو وہ نماز نہیں پڑھتا، تم نے اتنا صدقہ دیا ہے فلاں صدقہ نہیں دیتا، تم اتنے نیکوکار ہو، فلانا نیکوکار نہیں ہے، گناہ گار ہے۔ جب یہ بات دل میں آ جاتی ہے، کسی کی حقارت ہمارے دل میں آ جاتی ہے، اپنی بڑائی ہمارے دل میں آ جاتی ہے، ہماری نیکیاں پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہو ساری کی ساری جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ لیکن شیطان نے خود اقرار کیا الا عبادک منہم المخلصین، سوائے آپ کے چنے ہوئے بندوں کے، کیونکہ آپ کے جو چنے ہوئے بندے ہیں ان پر میرا کوئی زور نہیں چلتا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ایک اور واقعہ بھی مذکور ہے، ایک راہب تھا، 60 سال تک اس نے عبادت کی، 60 سال تک مستقل عبادت کرتا رہا، اور راہب کے لیے یہ شرط بھی لازم ہوا کرتی تھی کہ وہ نکاح نہیں کر سکتا، نکاح نہیں کر سکتا، بغیر روزے کے نہیں رہ سکتا، گھر والوں سے نہیں مل سکتا، شہر نہیں جا سکتا، بہت ساری شرائط قیودات تھی جو ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ بڑا عابد زاہد تھا، 60 سال کا عرصہ اس نے عبادت میں گزار دیا۔ 60 سال کا عرصہ عبادت میں گزارنے کے بعد جہاں پہ وہ اپنی عبادت گاہ اس نے بنا رکھی تھی، وہاں سے اس نے کھڑکی سے جھانک کے دیکھا، اس کو سبزہ نظر آیا، اس کو کھیتی نظر آئی۔ شیطان نے وسوسے میں ڈالا کہ تھوڑا سا راؤنڈ لگا کے آ جاؤ، تھوڑا چکر لگا کے آ جاؤ۔ باہر نکل کے جاتا ہے، وہاں ایک خاتون پر اس کی نظر پڑ جاتی ہے، اس کو بدکاری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب وہ بدکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے بعد چونکہ اللہ تعالیٰ کا اس پر فضل ہوتا ہے، اس کو شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ میں نے کیا کر لیا، 60 سال کی عبادت کرنے کے بعد میں نے ایسا جرم کیا ہے کہ ساری کی ساری محنت پر پانی پھر گیا۔ اب وہ شرمندگی کی کیفیت میں ہے، ایک روٹی اس کے پاس ہے، تالاب پہ جاتا ہے غسل کرنے کے لیے، روٹی اس نے باہر رکھ دی ہے، غسل کر رہا ہوتا ہے، دل ہی دل میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے بہت ہی غلط کیا ہے، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اتنی دیر میں ایک فقیر آتا ہے، اس سے سوال کرتا ہے، اب یہ سوچتا ہے کہ جس اللہ تعالیٰ کی میں نے اتنی بڑی نافرمانی کی ہے، اسی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کس منہ سے کھاؤں گا، یہ روٹی میں کس منہ سے کھاؤں گا، میں اس کو نہیں کھا سکتا۔ لہٰذا وہ فقیر سے کہتا ہے یہ روٹی رکھی ہوئی ہے، یہ روٹی لے جاؤ۔ فقیر وہ روٹی لے کر کے چلا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت کو بھیج کر کے اس کی روح قبض فرما لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ میزان عمل قائم فرمائیں گے، ترازو کے ایک پلڑے میں اس کی 60 سال کی عبادت کو رکھا جائے گا، دوسرے پلڑے میں اس کی بدکاری کو رکھا جائے گا، بدکاری والا پلڑا جھک جائے گا، اور اس نے جو 60 سال تک قربانی دی تھی وہ پلڑا اڑنے لگے گا، بڑا پریشان ہوگا کہ میری تو ساری کی ساری زندگی کی کمائی ضائع ہو گئی۔ اتنے میں اللہ سبحانہ و تعالی اس کی نیکیوں والے پلڑے میں اس ایک روٹی کو رکھیں گے جو اس نے فقیر کو دی تھی، وہ پلڑا جھک جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، تو وہ صرف ایک روٹی پر بھی اتنا نواز دیتے ہیں کہ جو گناہ 60 سال کی عبادت کو ضائع کر چکا تھا، اس گناہ کے پلڑے کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے سامنے جھکنے نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنا فضل مانگنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ یہ جو آپ کے چنے ہوئے بندے ہیں، جو آپ کے مخلصین بندے ہیں، یا اللہ آپ ہمیں انہی میں شامل فرما دیجیے، اور شیطان کے وار سے ہمیں بچائے رکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر ذکر کر لیجیے اللہ اللہ کا۔ اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما لیجئے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو اپنے دشمن شیطان کے شر سے محفوظ رکھیے۔ یا ارحم الراحمین شیطان کے وار کو ہمارے اوپر نہ لگنے دیجئے، کارگر نہ ہونے دیجئے۔ یا رب کریم ہمیں اپنی خصوصی حفاظت میں جگہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں اپنے مخلصین بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ یا رب کریم ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی فلسطین میں مدد فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کے دشمنوں کو تہس نہس کر دیجئے۔ یا رب کریم ان کے دشمنوں کو تہس نہس کر دیجئے۔ یا اللہ ان کے دشمنوں کو نشان عبرت بنا دیجئے۔ یا رب کریم خصوصی مدد و نصرت فرما دیجئے۔ امت مسلمہ پر خصوصی رحم و کرم فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رحمتک یا ارحم الراحمین۔ ضیافت کا انتظام ہے، تمام